ہیرو پاکستان ہیں ہمارے ساتھ موجود آج کے پروگرام میں، اور باہمت اور باصلاحیت پاکستانی طالبہ ہیں جنہوں نے خلائی تحقیق میں مہارت کا مظاہرہ کیا ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ نشر یونیورسٹی کی طالبہ الویہ بطول کو جب ناسا نے ہیومن ریسرچر پروگرام کے تحت وہاں مدعو کیا، جہاں دوران ورکشاپ انہوں نے اپنی ریسرچ پیش کی ہے، اور الویہ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسا ماڈل تشکیل دیا ہے جو خلا میں موجود خلا بازوں کی صحت اور سلامتی پر مبنی ہے، اور بوقت ضرورت جو ناسا کی رہنما طبی اصول ہیں اور ان کے مطابق فوری مشورے بھی فراہم کرتا ہے۔ This is a very nice. تو الویہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، الویہ کو ویلکم کرتا ہے۔ الویہ السلام علیکم اور تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ الویہ کچھ ہم نے بتایا، کچھ آپ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں کہ جو ہم جو سمجھ پائے ہیں وہ یہ کہ جو ایسٹروناٹ اسپیس میں ہیں، اسپیس میں رہتے ہوئے ایک ایسا ماڈیول تشکیل دیا گیا ہے کہ جو ان کی صحت کے حوالے سے ان کی جو کرٹیکل جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے حوالے سے اپڈیٹ کرے گا۔ تھوڑا سا بتائیں کہ کس طریقے سے یہ کام کرے گا، اور کیا آپ کے ماڈیول نے کیونکہ صحت تو ان کی آلویز چیک ہوتی رہتی ہے، آپ کے اس ماڈیول نے اس چیز میں بہتری کیسے لائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارا ماڈل اس طرح سے کام کرتا ہے کہ اگر ایسٹروناٹ اسپیس میں ان کو کوئی بھی پرابلم فیس آتی ہے، جیسے آنکھوں میں کسی بیماری کا احساس ہوتا ہے یا ہاتھوں میں یا دل کی سائڈ پہ یا کہیں پہ بھی، تو وہ فوراً سے ہمارے چیٹ باٹ سے کویشچنس پوچھ سکتا ہے، جیسے کہ آئی ایم ان اسپیس، آئی فیل لائک مائی آئی بالز گیٹنگ بگر، یا بھی آنکھ میں درد ہو رہا ہے یا کہیں پہ بھی درد ہو رہا ہے، تو وہ کویشچن پٹ اپ کر سکتا ہے۔ اور وہ جیسے ہی آپ کویشچن پٹ کریں گے تو جو ماڈل ہے پیچھے جو بیک اینڈ پہ کام کر رہا ہے، وہ ڈاکیومنٹیشن جس پہ وہ ٹرین ہوا ہے وہ اس میں کی ورڈز فائنڈ کرے گا، جیسے آئی یا النس یا چیسٹ پین، اس طرح کے کی ورڈز فائنڈ کر کے، اور پھر وہ ایک آنسر جنریٹ کرے گا جس میں ساری میڈیکیشنز لسٹڈ ہوں گی، اور وہی میڈیکیشنز جب ایسٹروناٹس ایز این آنسر دیکھیں گے تو پھر وہی میڈیکیشنز وہ یوز کریں گے۔ اور ہماری جو تحقیق ہے اس سے جو کرنٹلی پریزنٹ جو میجرز ہیں، ٹیکنیکس ہیں اپ ان اسپیس، اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہمارا کام ہے وہ ایکچولی فار ماڈرن اسپیس فلائٹس ہے، جب آپ کا کنیکشن نہیں ہے ود دا ارتھ، کیونکہ ابھی جتنے بھی مشنز ہیں وہ ارتھ ڈپینڈنٹ مشنز ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس ایک مشن کنٹرول ہے، یعنی ناسا کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ زمین کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری جو ریسرچ ہے وہ ارتھ انڈیپینڈنٹ مشنز کے لیے، کہ جب آپ کا ارتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر جب آپ کے پاس ارتھ سے تعلق نہیں ہے اور ڈاکٹر سے تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ جب وہ سسٹم انسٹال ہوگا اسپیس فلائٹ، تو پھر وہی آپ کو وہی سجیشنز اور ریکمنڈیشنز دے گا زمین سے کانٹیکٹ کیے بغیر، یعنی کہ جب آپ کی اسپیس بہت دور ہے، یعنی کہ مون ہے یا مون سے بھی آگے۔ صحیح الویہ، اور ایسی پیچیدہ تحقیق میں مہارت حاصل کرنا اور پھر اسے دنیا کے سامنے سب سے بڑی تحقیقاتی خلائی ایجنسی ناسا کے سامنے پیش کرنا یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کا کریڈٹ میں اپنے پیرنٹس کو دوں گی، اپنی فیملی کو دوں گی، جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے جیسے پاکستان میں لڑکی ہونا، اور آپ کو پتہ ہے لوگ زیادہ لڑکیوں کی ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کرتے ہیں اور لڑکوں کی ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں، تو میں دنیا کے لیے بھی یہی بات ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پہ جتنا لڑکوں پہ جتنا فوکس کرتے ہیں، لڑکیوں پہ بھی اتنا فوکس کریں کہ میرے پیرنٹس نے میرے ڈریمس کو ٹرو کیا اور میرے ڈریمس کو مجھے پرسو کرنے کی مجھے ہمت دی اور کہا کہ آپ ضرور جاؤ اور کرو، تو مجھے بہت زیادہ سپورٹ اپنے پیرنٹس کی طرف سے ملا، اپنی فیملی کی طرف سے ملا۔ میں اس کے لیے ان کے لیے بہت شکر گزار ہوں، میں اپنے خدا کی بہت شکر گزار ہوں، اور اپنی آئمہ کے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی رحمتوں اور اس سب کا موقع دیا اور مجھے اتنی صلاحیت دی۔ الویہ، جو میں اس وقت فوٹیج بھی اس وقت پلے ہم کر رہے ہیں اس میں آپ بریف کر رہی ہیں، یہ بریفنگ آپ نے کہاں پہ دی، پہلے تو یہ بتائیے، اور دوسرا یہ کہ ابھی یہ ماڈیول ہے، اس ماڈیول کو میں پروٹوٹائپ سمجھوں، اور کیا ناسا اگری ہے اس کو اپنے مشنز میں انکلکیٹ کرنے کے لیے، اور اگر ریڈی ہے تو یہ کب سے پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب پاکستانی اے آئی ماڈیول از بینگ یوزڈ بائی ناسا؟ یہ جو پریزنٹیشن میں دے رہی ہوں یہ میں گیلویسٹن میں ایٹ گیلویسٹن آئرلینڈ کنونشن سینٹر جو ٹیکسس میں ہے، میں ادھر پریزنٹ کر رہی ہوں، اور یہ ایکچولی پوسٹر سیشن ہے جس میں میری پریزنٹیشن ایکسیپٹ کی گئی تھی، تو وہاں پہ 300 پریزنٹرز تھے، جس میں اسٹوڈنٹس تھے فرام ہارورڈ اور MIT، اور ساتھ ڈاکٹرس تھے، پروفیسرس تھے
from NASA Glenn Research Center, from NASA Johnson Space Center, from German Aerospace Center, from King's College London. So in sab logon ke samne I had to present, aur phir different attendees aa rahe the aur judges aa rahe the to assess presentation کہ آپ نے کیسی presentation دی ہے. اور دوسری یہ کہ ابھی جس آئیڈیا پہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے اس پہ لوگ ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, اور یہ ایک بہت مشکل پروجیکٹ ہے کیونکہ باقی لوگ بھی اس پہ فوکس کر رہے ہیں. اب ہمارا جو آئیڈیا ہے اس میں ہم صرف ایک کویشچن اگر یوزر پٹ کرے گا تو وہ آنسر دے گا, لیکن اگر ہم ریئل لائف میں دیکھیں تو ڈاکٹر سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک کویشچن پوچھ کے آپ کو میڈیکیشن نہیں دے گا, وہ آپ کو ایک کے بعد آپ سے 4 سوال اور کرے گا. وہ آپ سے پوچھے گا کہ اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو آپ کے رائٹ سائڈ سے آ رہا ہے یا لیفٹ سائڈ سے آ رہا ہے, یا آپ کو کسی سرجری آپ کی انڈروینٹ آپ کی سرجری آپ نے کبھی کروائی ہو پچھلے ایئرز میں, تو اس کی بیسس پہ میڈیکیشن ہوتی ہے. تو ابھی ہمیں اپنے جو ماڈل ہے اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اس کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو بہتر طور پہ یا وہ زیادہ اچھے طریقے سے ڈائگنوسس پرووائڈ کر سکے. ابھی یہ جو ہمارا ماڈل ہے یہ پروف آف کانسیپٹ ہے. پروف آف کانسیپٹ کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہمارے پاس آیا, آئیڈیا ہم نے لیا اور پھر ہم نے چاہا کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اب وہ کام کر رہا ہے, تو اب اس کو پروف آف کانسیپٹ کہا جاتا ہے ان انگلش. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے, تو اب ہم اس میں فردر ماڈیفیکیشنز لا کے اس کو فردر جب ہم ڈپلوائے کرنے کے اس میں آئیں گے تب پھر وی کین کانٹیکٹ ناسا کہ ہمارے پاس یہ ایک اس طرح کا ماڈل ہے اور آپ اگر چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا الویہ, یہ جو موڈیول ہے اس کی جو انفرادیت یہ ہے کہ یہ خلا کے مخصوص اور محدود جو وسائل ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تجاویز دیتا ہے, اس بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. بالکل, یہ اس طرح کی مشکل باتیں اور جو خلا میں آپ کے ساتھ جو ایشوز آتے ہیں بالکل وہ اس کو بتاتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسے ڈیٹا پہ ٹرین ہوا ہوا ہے جس ڈیٹا میں جتنے بھی آپ کو ایشوز فیس آپ کرتے ہیں جب ہم اسپیس میں جاتے ہیں. جیسے جب ہم اسپیس میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس گریوٹی نہیں ہوتی, اور ارتھ پہ ہمارے پاس ہوتی ہے, اور ہماری باڈی میں جتنے بھی میکینزمز ہیں یا موسٹ آف دا میکینزمز ہیں باڈی میں وہ گریوٹی کی بیسڈ پہ چل رہے ہیں. جیسے میں اگر چھوٹی سی مثال لوں کہ اگر آپ کی آنکھ ہے اور آنکھ میں ایک سرٹن پریشر ہے, اور وہ پریشر کیوں مینٹین ہوا ہوا ہے آنکھ کے اندر, کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے مینٹین ہوا ہوا ہے. لیکن جب آپ گریوٹی سے باہر جائیں گے تو وہ آپ کا آئی کا جو پریشر ہے وہ مینٹین نہیں رہتا, اور آپ کی آنکھوں میں جو فلوئڈ ہے, جو پانی ہے, وہ پیچھے سے آگے کی طرف موو کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو بلائنڈنس ہو سکتی ہے, آپ اندھے ہو سکتے ہیں, اور یہ ایسٹروناٹس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو وہ اس طرح کے ڈیٹا پہ ٹرین ہوا ہے کہ اگر اس طرح کے ایشوز ہوں تو آپ کون سی میڈیکیشنز دیں اور کیا کریں کہ ان کو یہ پرابلمز نہ ہو. آلرائٹ الویہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور میں پرے کرتا ہوں کہ آپ کا یہ ماڈیول جو ہے وہ اتنا سکسیزفل ہو کہ یہ صرف پوسٹر لیول تک نہیں بلکہ اس سے آگے بھی ایکسیپٹ ہو, اور ہم پراؤڈلی یہ کہہ سکیں کہ یو ایس مشن میں پاکستانی اے آئی ماڈیول جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. سچ پلیزنٹ تھنگ کہ پاکستان کے طالب علم جو ہے وہ کسی سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہے. بالکل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.